السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی اقساط میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جہاں زینیا کی دوسری شادی اس کی نئی زندگی کی خوشیوں کی شروعات نہیں بلکہ شاید اس کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ دوسری طرف شہرام کے دل میں فریال کے لیے وہ جذبات جنم لینے لگے ہیں جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ادھر شانزے اور فیروز کی پہلی ملاقات کہانی کو ایک نئے رخ پر لے جانے والی ہے۔ آخر دانش ہیرو ثابت ہوگا یا زینیا کی زندگی کا سب سے خطرناک ویلن؟ آج کے ریویو میں ہم سب کچھ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زینیا اور دانش کی شادی کی۔ زینیا، جس پر اب تک تو ویورز کو شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ مسلسل سب کی زندگیاں خراب کرتی نظر آ رہی تھی، لیکن آنے والے دنوں میں یہی زینیا آپ سب کو بے حد قابل رحم لگنے والی ہے، کیونکہ جس شخص کو وہ اپنی نئی زندگی سمجھ رہی ہے وہی انسان اس کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے۔ دانش بظاہر جتنا سلجھا ہوا، مہذب اور کامیاب انسان لگتا ہے، حقیقت میں اس کی شخصیت اتنی ہی خطرناک دکھائی دے رہی ہے۔ ادھر سیرت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، اسے لگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہے کہ شہرام نے زینیا کو طلاق دے دی، کیونکہ اب زینیا کو شہرام سے کہیں زیادہ امیر اور طاقتور شخص مل گیا ہے۔ رخصتی کے وقت بھی سیرت زینیا کو یہی سمجھاتی ہے کہ دوسری شادی میں عورت کو بہت احتیاط اور سمجھداری سے چلنا پڑتا ہے، خاص طور پر دانش کے سامنے کبھی بھی شہرام کا یا اس کے ساتھ زندگی کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ زینیا آخر شہرام کو اپنے دل سے نکالے بھی تو کیسے؟ لاکھ خامیوں کے باوجود زینیا کی شہرام سے محبت حقیقت میں بہت گہری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کی محبت میں ضد، جنون اور خود غرضی شامل ہو چکی ہے۔ دراصل زینیا کے ذہن میں ایک الگ ہی پلان چل رہا ہے۔ وہ سوچ رہی ہے کہ پہلے دانش سے شادی کرے گی، پھر مناسب وقت پر اسے علیحدگی اختیار کر کے دوبارہ شہرام کی زندگی میں واپس چلی جائے گی۔ لیکن یہاں زینیا شاید ایک بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، کیونکہ دانش بھی کوئی سادہ انسان نہیں۔ سیرت نے حق مہر اور دیگر معاملات میں جو شرطیں رکھی تھیں، دانش نہ صرف سب مان لیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، مگر ساتھ ہی نکاح نامے میں ایک ایسی شرط شامل کر دیتا ہے جو آنے والے وقت میں زینیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔ وہ واضح طور پر لکھواتا ہے کہ اگر کل کو زینیا خود یہ رشتہ ختم کرے تو حق مہر اور دی گئی تمام چیزیں واپس کرنا ہوں گی۔ اب سیرت کی پوری کوشش ہوگی کہ زینیا ہر حال میں یہ شادی نبھائے، لیکن زینیا کے لیے یہ سب چیزیں اہم ہی نہیں رہیں۔ وہ ہر لمحہ دانش کا موازنہ شہرام سے کرتی رہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ نہ دانش کی شخصیت شہرام جیسی پرکشش ہے، نہ ہی اس کا انداز، اور نہ اس کی گفتگو، اور نہ ہی اس کی سوچ۔ زینیا کے دل میں اب بھی صرف اور صرف شہرام بستا ہے۔ خیر، زینیا رخصت ہو کر دانش کے گھر تو چلی جاتی ہے، مگر اس کے قدم قدم پر اسے شہرام کے ساتھ گزرے لمحات یاد آتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف دانش بھی کافی حد تک زینیا کی کیفیت سمجھ رہا ہے۔ جب وہ زینیا کو خاموش، اداس اور کھوئی ہوئی حالت میں دیکھتا ہے تو فوراً اسے احساس دلا دیتا ہے کہ اب وہ صرف اور صرف دانش کی بیوی ہے، اور اس کے دل و دماغ پر بھی صرف اور صرف دانش کا حق ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ وہ زینیا کو خبردار کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو وہ یہ سب برداشت نہیں کرے گا۔ یہیں سے زینیا کو احساس ہونا شروع ہوگا کہ اس نے جلد بازی میں بہت بڑا اور غلط فیصلہ کر لیا۔ ابھی تو صرف شروعات ہے، آگے چل کر دانش کس حد تک زینیا کو کنٹرول کرے گا یہ دیکھنا بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ اور جب سیرت کو دانش کی اصل شخصیت کا اندازہ ہوگا تو شاید اسے پہلی بار احساس ہو کہ اس نے اپنی ہی لالچ میں اپنی بیٹی کو مصیبت میں دھکیل دیا۔
اب بات کرتے ہیں شہرام اور فریال کی۔ تو فریال نے جس طرح دن رات شہرام کا خیال رکھا، اس کے علاج کے دوران اس کے ساتھ کھڑی رہی اور گھر سے لے کر آفس تک ہر ذمہ داری بخوبی سنبھالی، اس نے سب کو بہت متاثر کیا ہے۔ اب شہرام کی فائنل میڈیکل رپورٹس آنے والی ہیں اور سب بہت پریشان ہیں کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگلے دن جب فریال شہرام کے ساتھ ہسپتال جاتی ہے تو ڈاکٹر خود حیران رہ جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ شہرام کا برین ٹیومر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور اب وہ بالکل صحت مند ہے۔ یہ سن کر فریال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، جبکہ شہرام بھی کافی جذباتی ہو جاتا ہے۔ گھر پہنچنے پر جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ شہرام اب مکمل صحت یاب ہے تو پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور اس سب کا کریڈٹ سب فریال کو دیتے ہیں، کیونکہ جس صبر، محبت اور ذمہ داری کے ساتھ اس نے ہر مشکل میں شہرام کا ساتھ دیا، وہ واقعی ہی ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہیں سے شہرام کے دل میں بھی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون، وفاداری اور خلوص کیا ہوتا ہے۔ تنہائی میں وہ فریال سے کہتا ہے کہ شاید وہ اسے وہ محبت نہ دے سکے جس کی وہ حقدار ہے، مگر فریال نے اپنی خدمت اور خلوص سے اس کا دل جیت لیا ہے۔ اور یہاں فریال بھی بہت خوبصورت انداز میں جواب دیتی ہے کہ اس نے صرف ایک بیوی ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اسے شہرام سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ لیکن پھر شہرام ایک بہت خوبصورت بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت انسان کے دل کو متاثر ضرور کرتی ہے، مگر خدمت انسان کی پوری روح جیت لیتی ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ زینیا کی محبت نے اسے متاثر کیا تھا، لیکن فریال کی وفاداری اور خدمت نے تو پورا شہرام ہی جیت لیا ہے۔ تو ناظرین، یہاں سے شہرام اور فریال کی محبت کی اصل شروعات ہونے والی ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان رشتہ پہلے سے کہیں مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری طرف فیروز، جو اب دانش کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ میں کام کر رہا ہے، اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے ڈیزائنرز تلاش کر رہا ہے۔ شانزے جب اس جاب کا اشتہار دیکھتی ہے تو فوراً اپلائی کر دیتی ہے، اور پھر فوراً ہی اسے انٹرویو کال آ جاتی ہے۔ شانزے بہت خوشی سے انٹرویو کے لیے نکلتی ہے، لیکن آفس کے باہر ہی اس کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ایک لڑکا اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ شانزے شور مچاتی ہے، اور اسی دوران فیروز دور سے یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ وہ فوراً بھاگ کر آتا ہے اور لڑکے کو ڈرا دیتا ہے، جس کے بعد وہ پرس چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس مدد پر شانزے فیروز کی بے حد شکر گزار ہوتی ہے، اور یہاں شاید فیروز پہلی ہی ملاقات میں شانزے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب شانزے انٹرویو روم میں داخل ہوتی ہے تو سامنے دانش کے ساتھ فیروز کو بیٹھا دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، جبکہ فیروز شانزے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت سے بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے شانزے کو فوراً ہائر کر لیا جاتا ہے۔ اب لگ یہی رہا ہے کہ آگے چل کر فیروز اور شانزے کے درمیان محبت کی ایک نئی کہانی شروع ہوگی، لیکن ادھر زینیا جب یہ جان لے گی کہ فیروز یعنی فریال کا سابقہ منگیتر اس کے شوہر دانش کا بزنس پارٹنر ہے، تو اس کا دماغ فوراً نئی چالیں سوچنا شروع کر دے گا۔ وہ کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح شہرام کے دل میں فریال کے خلاف شک پیدا کیا جائے، لیکن ناظرین، یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ آگے چل کر فیروز شانزے کے گھر باقاعدہ رشتہ بھیجنے والا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہوگا کہ کیا شہرام اپنی بہن کا رشتہ فریال کے سابقہ منگیتر سے قبول کرے گا یا پھر صاف انکار کر دے گا۔ بہرحال ڈرامہ اب واقعی ہی بہت دلچسپ موڑ لیتا جا رہا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اور ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔